اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہو چکی تھیں، اب یہ کہ اس سے آگے شروع کرنا ہے، اور شروع کی جو آیات ہیں وہ یہ کہ وہی نزول کے اعتبار سے پہلی آیات جو کہ نازل ہوئی تھیں، اور اس میں اگر دیکھیں تو یہ کہ وحی کا جو آغاز ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اقرا، یعنی پڑھو، ایک حکم جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں تک جو وحی کا جو آغاز ہوا ہے وہ لفظ اقرا سے ہوا ہے۔ اور اگر دیکھیں تو اس کے بعد پھر انہی آیات میں جو تکرار ہوئی ہے، یعنی بار بار جو ریپیٹ ہوئے ہیں الفاظ، وہ کیا ہے؟ اقرا جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا، ٹھیک ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو اور ایک جو چیز ریپیٹ ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے علم، ٹھیک ہے، الذی علم بالقلم، اور پھر دوبارہ سے کیا ہوا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ شروع میں آیا ہے حکم پڑھنے کا، ہے نا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علمہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا، ہے نا۔ تو یہ کہ وحی کا آغاز اگر دیکھیں جو شروعات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ پڑھنا اور پڑھانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے، اور قلم جو ہے یعنی کہ لکھنا۔ تو اگر دیکھیں جو شروع کی جو 5 آیات ہیں، جو وحی کا آغاز ہے، جو ہمارے اس دین کی شروعات ہے، وہ کیا ہے؟ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھانا ہے، اور کیا ہے؟ بالقلم یعنی کہ لکھنا۔ تو واقعی اگر دیکھیں تو ہم لوگ ان 1400 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں کہ اس وقت، اور یہ کہ واقعی وہ جو زمانہ تھا کہ اس کے بعد پھر جو ایک دور آیا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد، فتوحات کے بعد والا جو ایک دور تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا گولڈن پیریڈ، دا گولڈن ایجز آف اسلامک ایرا۔ یہ کہ اس وقت کے تو اب بہرحال اب تو پھر بھی تھوڑا سا ایک یہ کہ شعور اس امت میں اس چیز کا آ گیا ہے کہ ہاں بھئی وہ زمانے تھے جب کہ جو مسلمان تھے وہ چاہے سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں، فزکس کے اعتبار سے، اور ایسٹرونومی یعنی کہ کے اعتبار سے دیکھیں، یا میتھس کے اعتبار سے دیکھیں، تو بہرحال علم جو تھا وہ جو مسلمان جو تھے ان کا بہت وسیع تھا، اور وہ جو ہے وہ پھر سورس بنا تھا اور طرف علم پھیلنے کا، ہے نا۔ اور اس کے بعد کرتے کرتے بہرحال اس وقت اس زمانے میں ہم سب لوگ ہی اس کا اندازہ تو ہے کہ اگر پڑھائی سے کوئی ایک قوم جس کو کہتے ہیں کہ پرسنٹیج وائز بہت دور ہے، تو وہ یہی قوم ہے جس کا کہ آغاز جو ہوا تھا وہ ہوا تھا پڑھنا، پڑھانا اور لکھنا اور کتابت، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ہے نا۔ اور یہ کہ ویسے اگر دیکھیں تو قلم ایک وہ چیز ہے جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ سورہ قلم میں کیا ہے؟ نون والقلمی، ہے نا۔ تو یہ والقلمی جو ہے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس قلم کی، ٹھیک۔ اور قلم کے سلسلے میں جو حدیث شریف وارد ہوئی ہے وہ ہم لوگ پہلے اس کی بات کر چکے ہیں، اور بات یہ ہے کہ قلم ہی ایک ذریعہ بنی جو اگر یاد ہو جو ہم لوگوں نے پہلی صورتوں میں کیا کیا ہے؟ کرامن کاتبین، ہے نا، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی قلم سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں جو شانوں پہ ہوتے ہیں، جو کہ نیکی جو بھی نیکی اور جو گناہ ہوتے ہیں بندے سے جو بھی سرزد ہوتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے،
ٹھیک. اس کے بعد پھر اگر ہم لوگوں کو یاد ہو، ہم لوگوں نے کیا تھا نا، ان کتاب الفجاری لفی سجین، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کتاب الابرار، تو وہاں پہ بھی کیا ہے، کتبہ، بات وہی ہے لکھنے کا، کہ وہ سب نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، سب تحریر ہوتا ہے نا. اور یہ ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو قلم ہی ہے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو وحی ہے اس کی جو حفاظت ہوئی ہے، جو یہ محفوظ ہوا ہے، وہ کب ہوا ہے؟ وہ اسی طرح سے ہوا ہے، اسی قلم کے ذریعے. یعنی کہ جب وہ ایک نسخے میں تبدیل ہو گیا تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، اس کی بھی ہم لوگ بہرحال بات کر چکے ہیں کافی تفصیل سے. تو وحی کی حفاظت ہے نا، جو جمع کرنے کا جو ذریعہ بنی اور جس پہ کہ پوری امت جمع ہوئی ہے، وہ بھی قلم ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے نا. اور یہ کہ اگر دیکھیں اس حساب سے تو کیا ہے کہ عالم غیب میں بھی قلم کا بہت بڑا دخل ہے، جو ہم لوگوں نے حدیث شریف میں بھی کیا تھا پچھلی مرتبہ. اور یہ کہ جو یہ دنیا ہے، یہاں پہ بھی اگر نالج، علم کی تحفیظ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر وہ محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے تو وہ قلم ہی بنا ہے. قلم سے مراد وہی ہے کہ قلم، اور اس کا پھر یہ کہ الگ الگ اس کے اور ڈیوائسز آ گئے ہیں، چاہے وہ پبلشنگ ہو، چاہے وہ ٹائپ رائٹر ہو، چاہے وہ اور جو بھی چیزیں ہوں. لیکن بہرحال بات جو ہے وہ کتابت کی ہے، کہ قلم کے ذریعے سے جو چیز لکھ دی جائے، ہے نا. تو بس خیر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم کے ساتھ تفقہ اور وہ ساری چیزیں عطا فرمائے کہ جو ہم لوگوں سے مقصود اور مطلوب ہیں. آمین. اب یہ کہ ان آیات کے بعد ایک تو یہ 5 جو شروع میں ہوئی تھی، ان سے تو وہی کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جو اب آیات آج انشاءاللہ مکمل کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ پھر بعد میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پھر الگ الگ اقوال ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے وہ پہلی صورت ہے. تو ہاں، صورتوں کے اعتبار سے یعنی ایک مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل ہے، پھر سورہ قلم کی کچھ آیات ہیں جو کہ وحی کے اعتبار سے شروع میں نازل ہوئی تھیں. بہرحال اس پہ تقریباً اجماع ہے کہ جو نازل ہونے والی جو 5 آیات تھیں شروع کی، وہ یہی سورہ علق کی شروع کی 5 آیات ہیں. اب اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے ایک سلسلہ، تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس صورت کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، تو اس میں دوسرا حصہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً بلا شبہ آدمی حد سے گزر جاتا ہے. اور اس کا یہ کہ جو بھی اور ترجمہ دوسرے جو تفاسیر ہیں اور جو ترجمے ہیں ان سے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک. کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. الرعا استغنا. اب یہاں سے 3 آیات جو ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے نا انسان، تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان 3 آیات میں ایک اجمالی طور پہ مطلب یہ کہ ایک مختصراً ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کا عموماً جو ریزن ہوتا ہے کہ انسان کیوں اس طرح سے سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے. ایک کیا ہے، الرعا استغنا، اس لیے کہ خود کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا کیا ہے، ان الی ربک الرجعی. یہاں پہ اب یہ ہے کہ اس کا ایک جو ریزن ہے، یعنی کہ یہ جو سرکشی جو ہے، اس کا ایک جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ مستغنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ پچھلی صورت میں جو ہم لوگوں نے جس کی بات کی تھی، جیسے کہ سورہ 3 میں اسفل سافلین، ٹھیک ہے، کہ وہ پھر نچلوں میں سے بھی نیچا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ کہ طغیان، طغا جو ہے یہ کیا ہے، یہ طغیانی، حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے نکل جانا، اس سے باہر ہو جانا، ہے نا. جو ایک حدود اللہ تعالیٰ نے ایک بنائی ہیں یا جو بھی اس کی لمٹس ہیں، تو اس سے وہ آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو طغیانی ہے، یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سرکشی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ بندوں کے معاملے میں سرکشی. اور یہ اگر یاد ہو تو سورہ اللیل میں بھی ہم لوگوں نے اس کی تھوڑی سی بات کی تھی، کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز کا جس کو احساس ہوتا ہے مستقل کہ کس کے کیا حقوق ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے ہماری اس جو بھی ہے اس کام سے یا اس عمل سے، ایسا تو نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو جائے. تو ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ایک دوسرا ہوتا ہے کہ جو بے پرواہ ہوتا ہے نا. یعنی کہ اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے اس کام سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ اگر لیا جائے تو دو طرح کے حقوق ہو گئے. ایک جو ہے حقوق اللہ کے معاملے میں وہ سرکشی کرتا ہے، اور دوسرا حقوق العباد کے بارے میں جو سرکشی کرتا ہے نا. ان الانسان لیطغی. ٹھیک. اب کلا جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے ہرگز نہیں، یا کوئی نہیں، یا یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے نا فور شیور. اور یہ عموماً جو استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کلا، تو یہ استعمال ہوتا ہے کسی کے اوپر اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے، ہے نا. تو یہ جو لفظ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، وہ سارا بتایا. ٹھیک ہے. خلق الانسان من علق. ٹھیک. اور کیا ہے، ربک الاکرم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی رب جو ہے ہمارا وہ کیا ہے، اکرم ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر وہ کون ہے، اس نے سکھایا انسان کو جو کہ اس کو نہیں پتا تھا. یہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن کیا ہوا، تب بھی اس نے سرکشی کی. وہ ان آیات پہ یا یہ جو بھی احکام تھے ان کو نہیں مان رہا ہے. تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنی ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں کلا سے. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں. یا پھر یہ کہ یقیناً، بلا شبہ، کیا ہے، آدمی حد سے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ طاغی جو ہوتا ہے وہ یہی اسی طغیان سے ہے، یعنی کہ وہ جو کہ طغیانی کرے. ٹھیک ہے. اس میں فاعل ہے یہ. اور یہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے اوپر کسی کو نہ مانے، یعنی یہ نہ مانے کہ اس کے اوپر بھی کوئی اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ انسان کا ایک جس کو کہتے ہیں عموماً جو بات ہوئی تھی سورہ 3 میں ہی نا، احسنی تقویم کی اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشیل تو اندر ڈالا ہوا ہے نا. لیکن اس کے بعد جو نفس اور شیطان یہ جو مل کے کرتا ہے، یہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ طغیانی یعنی سرکشی میں آتا ہے. ایک ریبیلین جو ہوتا ہے نا، ریبیل کرتا ہے، بغاوت جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے اوپر کسی کو جس کو کہتے ہیں نا اپنے اوپر کسی کو نہیں مانتا ہے، کسی کو سیٹھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی آئے. اور اس کو اگر لیا جائے تو آج کل جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ فتنہ پھیلا ہوا ہے ایک فریڈم کا، ہے نا، کہ وی آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے. تو یہ جو فریڈم ہے نا، تو یہ وہی ہے کہ کبھی زمانے کے اعتبار سے، کبھی معاشرے کے میں وہ چیز پھیل چکی ہوتی ہے، کبھی انفرادی طور پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ایک وہ جو فریڈم ہے اس کا ایک نعرہ تو سب جگہ لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو فریڈم ہے جس کی مطلب دین میں جس کی بات ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں وہ آزادی چاہیے ہر طرح کی وہ پابندی جو کہ ہمارے دین کو فالو کرنے میں ہمارے لیے مشکل کرے. ٹھیک ہے. تو وہ آزادی جو ہے وہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آزادی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سے تو فرار ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے تو کسی طرح کی کوئی آزادی ہے ہی نہیں. وہ تو وہی ہے جو کہ بندگی ہے نا. تو بات وہی ہے کہ چاہے معاشری یعنی ایک سوسائٹی کے اس سے دیکھ لیں تو آج کل بھی یہ فتنے ایک جس کو کہتے ہیں نا ہائر لیول پہ،
ایک سوسائٹل لیول پہ شروع ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اب یہ طغیان جو ہے اس کا سبب کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی. ٹھیک ہے. اب یہ مستغنی جو ہے، یہ جو غنا ہے، ایک تو جو لفظ سے ہی جو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ مال کا غنا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جو سرکش کرتا ہے، سب سے پہلا جو ایک ریزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مال اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے. جب اتنا مال اور اسباب ہوتے ہیں اس کے پاس تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر کچھ کہیں سے اس کی تنگی ہوتی ہے تو بہرحال کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ اپنی حدود میں رہتا ہے عموماً، ہے نا. اور اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے کہ اخلاقی حص، اس سے وہ بے پرواہی برتنے لگتا ہے نا. اور وہ اس طرح سے کہ وہی جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جو سورہ لیل میں بھی آیا ہے کہ اس کو پھر اس چیز کی پرواہی نہیں رہتی ہے کہ اچھا ہوں تو کیوں اچھا ہوں، اس سے تمیز سے بات کروں کیوں کروں. ٹھیک ہے. یا یہ کہ اگر میں کسی کی حق تلفی کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی ہے کیا جو مجھے روک سکے، ہے نا. تو وہی ہے کہ جو اخلاقی جو حص ہے اس سے اگر بے پرواہ ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ وہ محروم ہو جاتا ہے پھر، ہے نا. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ جو دل کی نرمی سے محروم ہوا تو کیا ہے کہ وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. تو دل نرم ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو استغنا ہے یہ دونوں طرح سے ہو گیا، مال کا بھی اور اخلاق کا بھی. ٹھیک ہے. اور بات وہی ہے کہ اگر انسان کو یہ لگنے لگے کہ میں آزاد ہوں، انڈیپینڈنٹ ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کو ماننے کی، مطلب کوئی رولز ریگولیشنز لاز کچھ بھی اس کو ماننے کی ضرورت نہیں لگتی ہے. اور اس کو لگتا ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے، کوئی جواب دہی اس سے کر ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر وہ اس کے جو جی میں آئے وہ کرے، ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا پابندیاں ہوتی ہیں، ہے نا. تو ایک تو ہوتا ہے جو پابندیاں جو دنیا میں بھی رہ کے ہم سب لوگ الگ الگ جگہ پہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ رولز ریگولیشنز کچھ لاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک ہوتے ہیں فزیکل لاز اور ایک ہوتے ہیں مورل لاز. اب فزیکل جیسے کہ فزیکل وہ ہوتے ہیں، ویسے بھی فزیکل وہی ہوتا ہے جو کہ دکھائی دے، ہے نا. فزیکل لاز جیسے کہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ہم کو دکھائی دیتی ہیں اور اس کے پھر جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی ہم کو پتہ ہے اور وہ دکھائی بھی دیتا ہے اور وہیں کا وہیں وہ مل بھی جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آگ گرم ہوتی ہے، آگ کو چھو گے تو جل جاؤ گے. ٹھیک. اب یہ والی جو چیز ہے تو یہ ہیں وہ فزیکل لاز. اب جو فزیکل لاز ہوتے ہیں نا تو اس سے کوئی بغاوت نہیں کرتا، کیونکہ اس سے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا. اب آگ ہے تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا کہ ارے اس کی ہمت ہے مجھے جلا دے، نہیں، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے نا. یعنی وہ دکھتا ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے وہیں کا وہیں ایٹ دیٹ مومنٹ، یا ایٹ دیٹ مومنٹ کبھی نہیں ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد ہوتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ نتیجہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، مشاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس پہ پھر یقین بھی ویسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آگ چھو گے تو جل جاؤ گے، زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ ساری جو چیزیں ہیں تو یہ فزیکل لاز میں آ گئیں. اب اسی میں ہی پھر ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپ ہیں تو وہاں کے جو بھی لاز ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہے جو بھی ہے کہ چوری کی اور اگر وہ پکڑی گئی تو کیا ہوگا کہ پھر جیل ہوگی، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، جو کچھ بھی ہے یہ ساری جو ہیں یہ فزیکل لاز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح فزیکل لاز جو گریوٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اوپر سے کود جائے، جو بھی ہے 20 منزل اوپر سے کود جائے اور کہہ رہے کہ اچھا گریوٹی کی ہمت ہے کہ مجھے نیچے گرائے. نہیں، یہ تو فزیکل لاز ہیں، اس سے تو کوئی بغاوت کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ سامنے ہے اور اس کا سب مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اب بات جو آتی ہے وہ آتی ہے جو مورل لاز جو ہوتے ہیں ان کی. ٹھیک ہے. مورل لاز کیا ہوتے ہیں؟ دا لاز وچ آر ود ان، ایک انسان کے اندر جو ہوتے ہیں مورلز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ دل میں ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، ہے نا. تو اس میں پھر سرکشی ہوتی ہے. ٹھیک. اب وہ مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے
کہ آپ نے جھوٹ بولا. اگر پکڑے گئے تو بات الگ ہے، اگر نہیں پکڑے گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسا تو ہے نہیں کہ زبان آپ کی جل گئی یا زبان پہ چھالے پڑ گئے اور کچھ ہو گیا اور آپ بس وہیں ختم ہو گئے. اگر آپ نے چوری کی تو ایسا تو ہے نہیں کہ جن ہاتھوں سے آپ نے کیا ہے وہ ہاتھ ختم ہو گئے یا وہ شل ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو بات الگ ہے، اگر نہیں پکڑے گئے تو جو مورل لاز ہیں، جو دل کے اندر کی جو باطنی جو چیزیں ہیں وہ تو پھر دل میں ہی رہیں، وہ تو اس کا کوئی بظاہر کوئی اس کا نتیجہ نکلتا یا دکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو عموماً جو انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے یہ سب چیزیں کرنے میں. ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ اس کا جو بھی جزا اور سزا ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کا پھر خامیازہ بھگتنا نہیں پڑتا ہے اس دنیا میں. وہ تو پھر ایک وہی چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، ہے نا. اب جو سمجھنے والی بات ہے اور اس صورت کے تحت ہی یہ سمجھنے والی بات ہے، اور تفصیل کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے یہ بہت طویل ہے. مطلب اس میں گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس کی بات کریں گے ہم لوگ تو گھنٹوں نکل جائیں گے. لیکن اس کی جو ایک ڈیپتھ ہے اس سورہ اور جز امہ کی صورتوں کی ایک ہی خاصیت ہے، اور اسی وجہ سے عموماً جب حفظ میں بھی ہوتی ہے تو وہ تو خیر تجوید کی وجہ سے کہ تجوید کے احکام جز امہ میں یعنی 30واں جو جز ہے اس میں بہت آتے ہیں اور بہت کلیئر آتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے انذار آخرت ہے، اور اس کے علاوہ جو آخر کی اب یہ جو کچھ چند صورتیں شروع ہو رہی ہیں جو ہم لوگوں نے کچھ دنوں سے جو شروع کی ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ بظاہر الفاظ بہت آسان اور اس میں گہرائی اتنی ہی زیادہ ہے نا. تو بات ہو رہی تھی فزیکل لاز اور مورل لاز کی. ٹھیک ہے. تو یہ کہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس رب نے جس نے یہ فزیکل لاز بنائے ہیں نا، یہ گریوٹی ہے، یہ آگ ہے، یہ زہر ہے، ان کا جو اثر ہے، یہ سارے اسی رب نے یہ مورل لاز بھی بنائے ہیں. جو رب یہ فزیکل لاز کی نتیجے ہم کو آنکھوں دکھا دیتا ہے اسی وقت اسی لمحے یا کچھ لمحے بعد، لیکن بہرحال دکھ جاتے ہیں، تو اسی رب نے ہمیں ان مورل لاز کے بھی نتیجے بتائے ہیں، ہے نا. اور بات بس یہی ہے کہ ہم لوگ وہ کتنا سچ مانتے ہیں، وہ ویسا سچ مانتے ہیں جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یا اس کو اسی طرح سے وہ کرتے ہیں کہ ہاں جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، یا کہیں دل میں کہیں نہ کہیں تو کچھ کمی تو ہے اس سچائی کو ماننے میں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت آرام سے وہ چیزیں کرتے ہیں جو کہ حرام کہی گئی ہیں، ہے نا. اور اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیز حرام کہی ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا نہیں کہی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اس کے جو بھی نتائج بتائے ہیں، ہے نا. تو اگر ہم وہ کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو کچھ کمزوری، کچھ ضعف تو آیا ہے ہمارے اندر اس چیز کو سچا ماننے میں، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو الراہ استغنا کہ وہ مان رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے. اب اس کا علاج جو ہے جو فزیکل لاز ہیں تو اس کا علاج تو جو بھی رولز اور ریگولیشنز اور لاز آف دا لینڈ جو کہلاتا ہے نا، یعنی کہ قانونی اعتبار سے کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے، آپ کو یہ نہیں کر سکتے آپ، یا وہ ہے. اور دوسرا جو مورل لاز ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ہے جو اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ، یعنی آیت نمبر 8. وہ کیا ہے، ان الی ربک الرجعی، بے شک اپنے رب کے پاس تجھے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا تھا نا، یعنی کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر اب یہ آیت جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے یہ عالم امتحان ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے ہم کو، یہ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو. ایک چوائس تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے نا. تو اب اس چیز کو جس کو کہتے ہیں نا ان چیک رکھنے کے لیے کیا ہے یہ جو ہے نا آیت، ان الی ربک الرجعی، کہ یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا پھر بے شک اپنے رب کے پاس تجھے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. اب ایمان بالآخرت
اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اندر سے ایک بریک لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر عقیدہ جو ہے ہم لوگوں کا جو عقائد ہیں بیسک عقائد، اس میں کیا آتا ہے، بیسک عقائد میں ایک جو بہت جس کو کہتے ہیں کہ ضروری اور اہم ترین چیز ہے، وہ کیا ہے، عقیدہ آخرت ہے نا. اور وہ وہی ہے کہ جواب دہی ہوگی، آخرت کی زندگی ہے جہاں جزا اور سزا ملے گی. ٹھیک. اور وہ کیا ہے کہ تمہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک جو چیز یہاں سے ہی اس کی ہی تفسیر میں آتی ہے، وہ بس ایک ہلکا سا ہی ٹچ کریں گے، اس کی گہرائی میں جا نہیں پائیں گے ہم لوگ. تو بہرحال وہ کیا ہے کہ عقیدہ آخرت کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ اندر سے ایک بریک لگاتی ہے، یعنی کہ جو مورل لاز جو ہیں ہمارے اندر ہے نا، ان کو سنبھال کے رکھتی ہے. اور وہ جو ہے وہ ہے معرفت رب. ٹھیک ہے. محبت خداوندی جو ہے نا، وہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو وہ مل جائے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ہر برے کام سے روک لیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دل میں نا، تو پھر انسان وہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے جو کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تو چھوڑ دیں، اگر ناگوار بھی ہے نا تھوڑا سا بھی، تو وہ بھی انسان نہیں کرتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم کوئی کچھ بھی کام کر رہے ہیں، غلط کام، ٹھیک ہے، کوئی بدتمیزی ہے، کوئی برا کام ہے، کوئی برا عمل ہے، کوئی بد عمل ہے، کچھ بھی ہے. تو اگر وہ ہم نے کیا اور اگر وہ ہمارے ماں یا ہمارے باپ یا ہمارے گھر والے جو عزیز ہیں، اگر تھوڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب جو بھی فیملی ہے اس میں سے کسی کو بتایا جائے اور ایک ایک چیز کھول کھول کے بتائی جائے، تو اگر یہ ہم کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ ہماری جو بھی ہے بہت قریبی کوئی ہے اس کو دکھایا جائے گا، تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے نا. اس محبت کے تحت ہم وہ کام نہیں کریں گے کہ اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو افسوس ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، یا پھر کتنی شرمندگی ہوگی ہم کو، یا پھر اس کو یہ دیکھنے میں اور یہ پتہ کرنے میں اور یہ سننے میں کہ جو تمہارا اتنا قریبی تھا اس نے یہ حرکت کی. نہیں کریں گے نا ہم وہ کام. تو بات وہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت ہو تو پھر آدمی وہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو معرفت رب ہے یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ یہ زیادہ مؤثر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ معرفت رب عطا کریں، عافیت کے ساتھ عطا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہلکا سا بھی ایک وہ ہے کہ مکروہ ہے. حلال اور حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ کہ کراہیت کے ساتھ، ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن کراہیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی محبت میں وہ چیزیں بھی چھوڑنے کی عافیت کے ساتھ بہترین توفیق عطا فرمائے. آمین. تو بات یہ ہے کہ یہ جو معرفت رب ہے نا، یہ زیادہ مؤثر ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو عموماً جو ایک جنرل میجورٹی جس پہ کام کرتی ہے نا، وہ ہے انذار آخرت. یعنی وہ جب ڈرایا جاتا ہے نا جہنم کی آگ سے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس کے برعکس جب جنت دکھائی جاتی ہے تو پھر عموماً اکثریت کو جو ہے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہو جائے اور وہ شرمندگی کا احساس ہونے لگے، یعنی کہ اپنے آپ کو آدمی اس چیز میں تصور کر سکے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ شدید محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں ڈر لگے، اور یہ کہ وہ جواب دہی ہونے سے ہم کو شرمندگی کا ایک احساس ہو، جو ہم لوگوں نے سورہ نازیات میں کی تھی نا، کہ یہ نا کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کیا، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، کہ وہ جس کو خوف آتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اپنے نفس کو ہوا یعنی جو بھی منکرات تھے ان سب سے روکا، اپنے آپ کو روکے رکھا اس نے، ہے نا، اپنے نفس کو اس نے روکا. تو بات وہی ہے. بہرحال یہ کہ عمومی طور پہ جو زیادہ تر جو کام آتی ہے وہ کیا ہے، انذار آخرت. یعنی جب آخرت کی کا ڈر، جب ڈر دلایا جاتا ہے تو پھر
کام آتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک اپنے رب کے پاس تجھے واپس جانا ہے. یعنی جب وہ واپس جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو جزا اور سزا دی جائے گی، اس سے وہ سوال کیا جائے گا، اس کو وہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی، وہ سب چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اور اس بارے میں اکثر صورتیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے اسی مفہوم کے اس پہ سنی ہے نا. تو بات یہی ہے کہ انذار آخرت جو ہے وہ اکثر انسان کو پھر روکتا ہے. کیونکہ اگر ویسے دیکھیں تو اگر کوئی ویسے ہائی اسپیڈ پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ریڈ سگنل ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو رکیں گے؟ نہیں رکیں گے، زیادہ تر نہیں رکیں گے. اگر کوئی بہت بڑا جو بھی ہے بہت بڑا مجرم ہے یا اس کو کچھ جرم کرنا ہے، تو ایک چیز جو اس کو روکتی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. اور اب تو عموماً بورڈز اور وہ نوٹس لگا ہوتا ہے نا کہ یو آر بینگ واچڈ، یا یو آر انڈر اے کیمرا، یا پھر ویڈیو سرویلنس از پریزنٹ. تو اس طرح سے تو چیزیں ہوتی ہیں نا. تو بات وہی ہے کہ وہ جو ایک احساس ہے کہ ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، ہماری ہر چیز جو ہے ایکشنز آر بینگ ریکارڈڈ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اور اس کا ہم کو جواب دینا ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کا جواب دینا ہوگا. تو یہ ساری جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ڈر کے انسان پھر کیا ہوتا ہے کہ رکتا ہے اور اپنے آپ کو روکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ہے. اور اکثر اب اگر دیکھیں تو جو سوسائٹی میں سے، معاشرے میں سے ایک چیز جو دھیرے دھیرے کر کے نکالی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہی چیز کہ ارے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ رحمان اور رحیم ہے. تو وہ والی چیز نا کہ سزا اور جزا والی جو ایک چیز ہے، اور یہ کہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہ وہ تو اپنے ہی ہیں، ہے نا. تو یہ والی جو چیز ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے وہ حس جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے ایک معاشرتی سطح پر. یعنی ایک اس کو کہتے ہیں نا عمومی سطح پہ، آن اے جنرل بیسس، آن اے جنرل لیول، یہ چیز دھیرے دھیرے اس چیز کا احساس، وہ حس جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ارأیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اسے جو بندے کو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بتائیے اگر وہ ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہو. اچھا، اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً اجماع ہے اس چیز پہ کہ یہ جو ہے یہ ہو رہی ہے، یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں اس کی روح سے. یعنی کہ دیکھیے، جب یہ ہے مکی صورت ہے نا، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا تھا، اور اس کے بعد جو بھی تاثرات ہوئے تھے اور جس طرح سے ظلم و زیادتیاں شروع ہوئی تھیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور ان کا استہزاء اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی جس طرح سے شروع ہوئی تھی، تو وہ بہرحال اس کی بھی کئی بار بات ہو چکی ہے اور وہ ہم لوگ جانتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین جو دشمن جو ذکر ہوئے ہیں اور جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، تو اس میں 3 جو ہیں ان کا جس کو کہتے ہیں کہ بہت جس کو صراحتاً ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک جو ہے سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ ابو لہب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت اس پہ نازل کر دی. ٹھیک ہے، تو مردوں میں ابو لہب اور عورتوں میں اس کی بیوی ام جمیل. ٹھیک، تو یہ لوگ ہیں. اور یہ جو ہے یہ بدترین اس اعتبار سے کہ یہ بزدل بھی تھا، بخیل بھی تھا، اور یہ کہ ایک اس کے اندر تکبر اور اناد اور عصبیت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. ٹھیک ہے، اور بزدلی اور بخل یہ بھی تھا. ٹھیک، اب اس کے بعد اور دوسرے اینڈ پہ یعنی کہ ابو جہل جو ہے، تو ابو جہل میں ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے
کہ وہ بزدل نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جہاں تک بخل کی بات ہے تو وہ اتنا بخیل بھی نہیں تھا جیسا کہ ابو لہب، کہ یہ جو ہے یہ اپنے اس کے لیے، یعنی کہ جو ایک عصبیت کی بنا پہ جو خرچ کرنا ہوتا تھا تو وہ ابو جہل کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور جہاں تک بزدلی کی بات ہے تو یہ بزدل نہیں، یہ بہادر تھا، اس لیے کہ غزوہ بدر میں اس نے حصہ لیا تھا. جب غزوہ بدر کا جب وہ آیا تھا اور سب لوگوں کو جب حصہ لینا تھا تو اس میں ابو لہب نے حصہ نہیں لیا تھا بزدلی کی وجہ سے. اپنی جگہ پہ اس نے 2 لوگ بھیج دیے تھے، ٹھیک ہے، 2 اپنے غلاموں کو اس نے بھیج دیا تھا جس کو کہتے ہیں اپنے بہاف پہ، لیکن وہ خود نہیں گیا تھا، جبکہ ابو جہل خود گیا تھا اور اس نے اپنی گردن بھی کٹوائی غزوہ بدر میں، ہے نا. تو یہ کہ بزدل نہیں تھا وہ، اور ابو لہب بزدل، اور پھر ابو لہب بخیل تھا اور یہ بخیل بھی نہیں تھا. اور ان کے بیچ کا ایک درمیانی جو ایک وہ تھا جو کہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجسٹ بھی تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ، جس کا ذکر کہ اس میں سورہ مدثر کی چند آیات میں بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سورہ نور کی چند آیات بھی اسی کے ہی سلسلے میں، اس کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، ہے نا، اس کے ہی متعلق. تو یہ کی بات وہی یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ ابو جہل کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ ارائیتا جب آتا ہے وہ وہی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور اصل مراد جو اس سے ہے وہ کیا ہے کہ یہ دیکھنے سے خاص طور پہ یہ مراد نہیں ہے. اس کا جو مفہومی ایک ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ کیا آپ نے سوچا، یا ذرا سوچو تو، یا پھر ذرا اس پہ غور تو کرو، ہے نا. اور اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ ذرا سوچو تو، یا یہ کہ اس پہ غور و فکر کرو، تھوڑا تدبر کرو، تھوڑا اس بات کو سمجھو، ٹھیک ہے. ذرا سوچو تو جو روک رہا ہے ایک بندے کو، ٹھیک ہے، جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک. یعنی کہ یہاں پہ بالاتفاق یہ کیا ہے، اذا صلی سے مراد وہی صلاۃ، اور یہ جو ہے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے. اب یہاں پہ چند واقعات آتے ہیں جو کہ ابو جہل سے متعلق ہیں، کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے روکا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا جس کو کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کعبہ کے قریب آ کے اور وہاں پہ نماز پڑھی تھی. تو یہ 3 قصے ہیں. اب اگر آخر میں وقت ہوگا تو وہ کرتے ہیں، نہیں تو اس کو ذرا تیزی سے کر کے اور آج انشاءاللہ سورہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ قصے اور وہ کر لیں گے. بہرحال یہ صورت اس وقت ہو جائے انشاءاللہ مکمل، ہے نا. عبداً اذا صلی، ٹھیک. اب عبداً جو ہے یہ کیا ہے، تخفیم، ٹھیک ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبداً قرآن شریف میں اور جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے تو وہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا بندہ. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بہت زیادہ کرنی ہو تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ جو لفظ لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے، عبداً. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء جو ہے اس کی جو شروعات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ لفظ لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے، عبدہ، ٹھیک ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد، ٹھیک. اور اسی طرح سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف کی جو شروعات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جب ایک لفظ جو عموماً اللہ تعالیٰ لائے ہیں وہ کیا ہے، تو وہ آتا ہے عبد، ٹھیک ہے. اور کیا ہے، صلی، جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک. اب کیا ہے کہ اس کے بعد کی جو آیات جو آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ذرا سوچو اگر وہ شخص ہدایت پہ ہو، ارأیت ان کان علی الہدی، بتائیے اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہو، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتائیے اگر وہ جھٹلا دے اور منہ موڑے، ٹھیک. الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اچھا اس کا ایک جو دوسری جگہ سے جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے، ذرا سوچو، اگر وہ شخص ہدایت پر ہو یا اگر ہو وہ تقوی کا حکم دینے والا، اگر اس نے جھٹلایا ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے، تولا جو ہے پیٹھ موڑنا یا منہ موڑ لینا، ٹھیک ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک. اب یہاں پہ یہ کہ دو طرح سے اس کی تفسیر ہوئی ہے، جس میں کہ جو جمہور کا جو قول ہے اسی پہ ہی ہم لوگ انشاءاللہ چلیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ابو جہل کی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے ابو جہل کے سلسلے میں، کہ اگر یہ جو ہے یعنی کہ یہ ابو جہل جو ہے اگر یہ ایمان لے آتا، اگر یہ ہدایت پہ ہوتا، ٹھیک ہے، یا پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہوتا تو کیا بات ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس کی تائید ہوتی ہے ایک حدیث شریف ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اور اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اور اس دعا میں دو لوگوں کا ذکر ہوا تھا. ایک تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اور دوسرا جو تھا وہ تھا عمرو بن ہشام، یعنی یہی ابو جہل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس دین کو تقویت، ہم مفہوم ہی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، کہ اللہ تعالیٰ تقویت دیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یا پھر عمرو بن ہشام. اور اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کر لی. یعنی کہ ابو جہل میں بھی وہ پوٹینشل تھا، اگر وہ ہدایت پہ آ جاتا، اگر وہ تقوی کا حکم دیتا تو پھر کیا ہوتا. مطلب یعنی کہ اس کے اندر پوٹینشل تھا. جو بات اس سے پہلے والی صورت میں ہوئی تھی نا، احسنی تقویم، تو احسنی تقویم پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسنی تقویم پہ پیدا کیا ہے. وہ پوٹینشل تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، لیکن کیا ہے پھر، لیکن اس نے کیا کیا، کذب و تولا، اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر وہ نہ جھٹلاتا اپنی انا کی وجہ سے، اور اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے، اور وہ جو ساری جو چیزیں تھیں، اگر اس کی وجہ سے یہ منہ موڑ نہیں لیتا تو یہ کیا ہوتا ہے نا. یعنی کہ وہ بھی بہت اچھا ہو سکتا تھا، اس کے اندر بھی وہ پوٹینشل تھا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس نے منہ موڑ لیا اور وہ سب کچھ کیا، تو پھر کیا ہے، الم یعلم بأن اللہ یرا، تو کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ سے وہ پوشیدہ تو نہیں ہے. ٹھیک. اور کسی بھی طرح سے دیکھیے، ابو جہل جو تھا وہ پہلے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکم، یعنی دا فادر آف وزڈم. ٹھیک ہے، حکمت. اور اس کے بعد جب اس نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جب اس نے جھٹلایا، اس کی تکذیب کی اور جو بھی ہو گیا، تو وہ ابو الحکم سے کیا کہلانے جانے لگا، ابو جہل، ہے نا، یعنی جہالت کے اعتبار سے. ٹھیک. جبکہ اصل میں ایسا نہیں تھا کہ وہ جاہل تھا، وہ عالم بھی تھا. عالم مطلب بہت بڑا علم والا تھا، علم تھا اس کے پاس. اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس نے یہ وہ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے یہ بھی کبھی نہیں کہا. بلکہ سیرت مبارکہ سے تو بہت سارے قصے، اور وہ انشاءاللہ ہمارے خیال میں وہ آج تو نہیں ہوں گے، وہ بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ کسی وقت کر لیں گے. وہ کیا ہے کہ اس کے پاس اس سے جب بھی پوچھا گیا، یا جب کسی نے ڈائریکٹلی اس سے پوچھا، تو اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ تھا اس کی ایک انا تھی، یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایگو. ٹھیک ہے، سیلف ایگو جو ہوتی ہے وہ تھی، جس کی بنا پہ وہ جھٹلاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا. اور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کیا کیا کہ اس نے منہ موڑ لیا، پیٹھ موڑ کے، اور وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ یہ کرنے کی وجہ سے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی جہالت
بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو پتہ تھا، اس کو یہ ساری چیزیں پتہ تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے، علم یعلم، کیا اس کو یہ نہیں پتہ، یعنی اتنی بیسک سی چیز اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے اسے دیکھ رہا ہے نا. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار، یہ پھر وہی کلا آ گیا، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہی، کہ اگر اس نے اپنے آپ کو نہ روکا، اگر وہ باز نہ آیا، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے کہ اگر وہ نہ رکا، ہرگز نہیں، اگر وہ شخص باز نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ٹھیک، ہم لازماً اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. صفع سین فاعین ہوتا ہے گھسیٹنا، اور ناصیہ پیشانی کو کہا جاتا ہے، وہ بال پیشانی، وہ بال جو کہ پیشانی پہ آ جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ناصیتن، ناصیتن کاذبتن خاطیہ، یہ پیشانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا، جو جھوٹی اور گنہگار پیشانی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے، ٹھیک. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، پھر وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ٹھیک ہے. نادیہ جو ہے وہ مجلس والے، یا پھر سمجھ لیں جو ہم تمہاری جو بھی ان کی اس کی پارٹی ہے نا، وہ اس کو بلا لے، اس کی جو محفل ہے، اس کی جو بیٹھک ہے، جو اس کے ہم نشین لوگ ہیں، پھر وہ ان کو بلا لے. نادیہ کہا جاتا ہے جو بیٹھک، جو ہم نشین لوگ ہوتے ہیں، جو ساتھ والے ہوتے ہیں، جو اس کی محفل ہوتی ہے، جو اپنی ایک سمجھ لیجئے وہ پارٹی ہی ایک ذہن میں آ رہا ہے لفظ، کی جو اپنی پارٹی ہوتی ہے اس کو بلا لے، ٹھیک ہے، نادیہ، ٹھیک. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک چیلنج دے رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ ہے تو ہم اس کو یہ کریں گے، اور پھر وہ اپنی جو ہم نشین لوگ ہیں نا ان کو وہ بلا لیں. سندع الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے کارندے بلائے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم بھی پکار لیں گے اپنے پیادوں کو، یعنی کہ اپنے جو پیادے ہیں، جو ہمارے جو کارندے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے، ٹھیک ہے. اور زبنیہ جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، جو حولدار یا پھر جو دفاع کرنے والے ہیں ہمارے طرف کے، ٹھیک ہے، یا پولیس والے کہہ لیں. اور یہاں پہ مراد کیا ہے، جہنم کے فرشتے، جس سے مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے، 19، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سندع الزبانیہ، تو ہم بھی کیا کریں گے، ہم بھی جہنم کے کارندے بلا لیں گے، ٹھیک. اور یہ جو ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج. کلا، اب پھر بات وہی آ گئی، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، آپ اس کا کہنا نہ مانیے، واسجد واقترب، اور نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے. اور یہ جو ہے یہاں پہ ہے سجدہ تلاوت، تو یہ آپ لوگ پھر سن کے اور سجدہ تلاوت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. اور جتنی بار بھی یہ بات یہ پڑھا جائے، اگر ایک مجلس میں ہی، ایک بیٹھک میں ہی آپ نے اگر یہ سنا ہے تو پھر ایک سجدہ آپ کر لیں گے اس کا، ٹھیک ہے. اور اگر الگ الگ بار بار الگ الگ جگہ پہ سن رہے ہیں تو پھر یہ کہ جتنی جگہ تبدیل ہو رہی ہے تو پھر اس حساب سے آپ سجدہ کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی جو بات ہے، اس کی جو بھی جو چیز ہے، نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا کہنا نہ مانیے، ٹھیک ہے. آپ اس کو دفع کیجئے، اگنور ہم، ٹھیک ہے، سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. اور ویسے اگر دیکھیں تو کتنی آسان چیز ہے کہ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. مطلب اگر حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنا سمپل اور کتنا اسٹریٹ فارورڈ، مطلب بالکل سیدھا، کہ اور کچھ کرنا
نہیں ہے کیا ہے سجدہ کرنا ہے اور قریب ہو جانا ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اور یہ تو حدیث شریف سے بھی بارہا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو کیا ہے سجدے سے، اس کے تھرو، ہے نا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آسان ترین جو ایک نسخہ ہے، ایک جو طریقہ ہے، وہ کیا ہے سجدہ. ٹھیک. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ واسجد للہ، یہ نہیں، بس کیا ہے سجدہ کرو، کیونکہ وہ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہے نا. اور ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ اس صورت میں شروع میں جو اس صورت کی جو شروعات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے، ایک حکم سے ہوئی ہے، اقرا پڑھو، اور اس کا جو اختتام ہوا ہے وہ بھی حکم سے ہوا ہے. کیا ہے واسجد، اسجد وقترب، کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، ہے نا. تو بات یہی ہے کہ اگر اس صورت کو پورے ایک اس سے دیکھیں تو کیا ہے کہ شروع میں جو پہلا حصہ جو ہے صورت کا وہ کیا ہے، علم اور تعلم اور کتابت، ہے نا، یعنی علم کے سلسلے میں. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے کہ جب وہ علم نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر ہے جہالت، اگنورنس. ٹھیک. جب وہ علم نہیں آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، کلا ان الانسان لیطغی. ٹھیک ہے. وہ کیا ہو گیا، وہ سرکش ہونے لگتا ہے. پھر وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، اگنورنس کی وجہ سے. جب وہ علم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، پھر جہالت ہوتی ہے. جب علم نہیں ہے تو جہالت ہے، جہاں روشنی نہیں ہے وہاں تو اندھیرا ہے نا. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے پھر ہوتا ہے طغیان، بغاوت. ٹھیک ہے، سرکشی. ٹھیک. اب جب یہ چیز ہو گئی، اور ویسے بھی اگر علم کو دیکھیں تو علم سے کیا آتا ہے، علم سے تحمل آتا ہے، علم سے جو ہے وہ ایک انکساری آتی ہے، علم سے جس کو کہا جاتا ہے نا ہمبلنس، ہیوملٹی آتی ہے نا. اور اس کی مثال اکثر ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے نا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا جس کو کہتے ہیں کہ خوف جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان کو خود ہی ہمبل کر دیتا ہے، وہ انسان کو خود ایک انکساری پہ لے کے آ جاتا ہے نا. ایک جس کو کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھنس جو ہوتی ہے. ٹھیک. اور سورہ فاطر جو سورہ نمبر 35 یعنی 35 ہے، اس کی آیت نمبر 28 میں کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں، علماء، جو علم والے لوگ ہیں، ہے نا. تو علم جو ہے وہ اپنے آپ کیا کرتا ہے، وہ آمادہ کرتا ہے انسان کو ایک تو عمل پہ اور انکساری، ایک ہمبلنس آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہی جب علم نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر تکبر، اناد، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بات وہی ہے کہ اگر خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے بندہ تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں. اور اگر بندہ خود اپنے درجات بلند کرنا چاہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تفقہ فی الدین عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو. تو یہ ہے کہ سورت کی شروعات ہوئی تھی علم اور تعلم سے. جب وہ نہیں ہوا تو کیا ہوا، جہالت، اور اس کی وجہ سے طغیان. ٹھیک ہے. اور جب وہ ہوتا ہے اس کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کیا ہے، استغنا. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کا علاج کیا ہے کہ اگر وہ جو ایک عقیدہ آخرت اس کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہے، پھر وہ ٹریک پہ آ جاتا ہے. ٹھیک. پھر بیچ میں بات ہوئی ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اور اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ پوٹینشیل